ایک بڑا پیارا سوال ہے کہ کیا نبی علیہ السلام ہماری فریاد سنتے ہیں؟ تو پھر ہم کیوں پکارتے ہیں یا رسول اللہ؟ نماز میں کیوں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ فریادیں سنتے ہیں۔ جو نبی ایک چیٹی کی فریاد سن کر مسکرائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، ایک چیٹی کی آواز سن کر، اور وہ چیٹی قریب میں نہیں تھی، 3 میل کے فاصلے پر۔ آج سائنس بھی دم توڑ دے، سائنس بھی چیٹی کی آواز نہیں سنوا سکتی، کتنا جدید زمانہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے سن لی چیٹی کی آواز۔ چیٹی کو آپ قریب کر لو، آواز سنو گے؟ کان میں بھی ڈال لو گے جب بھی آواز نہیں آئے گی، کان کا پردہ پھاڑ دے گی، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو چیٹی کو آپ بھلے کی طرح قریب کر لو، آواز سائنس بھی اس کی آواز پیدا نہیں کر سکی۔ تو اللہ کا نبی تو سنتا ہے، جبھی تو وہ مدد کرتا ہے، لوگوں کی فریادیں سنے گا تو مدد کرے گا۔ تو الحمدللہ انبیاء کرام فریادیں سنتے ہیں، نبی سنتے ہیں تو مدد کرتے ہیں، بلکہ سنیں کیا، ان کے سامنے تو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سب واضح ہوتا ہے، سب عیاں ہوتا ہے، ہم جو نیکی کر رہے ہیں، جو بدی کر رہے ہیں، سب ان پر واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ ہر نبی اپنی امت کے احوال کو دیکھتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قیامت تک کے سارے احوال کا علم، ساری چیزوں کا مشاہدہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، وہ سنتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور مدد بھی کرتے ہیں اپنے غلاموں کی۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور قبر میں رہتے ہوئے دنیا بھر کی جہانوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ بلکہ روایتیں کہ اہل محبت سے جو درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں، ورنہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی ایک پروٹوکول ہے، اس لیے نہیں کہ حضور سنتے نہیں ہیں فرشتے لے کر جا رہے تھے، یہ صرف پروٹوکول ہوتا ہے۔ جس طرح بندہ خود جانے پر قادر تو ہوتا ہے کسی جگہ دعوت میں، لیکن میزبان کی طرف سے بندہ آتا ہے لے جانے کے لیے، ایک گاڑی آتی ہے، ایک پروٹوکول کے ساتھ اس کو مہمان بنا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے وہ جا ہی نہیں سکتا خود، یا محتاج ہے یا معذور ہے، پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو ہر جمعے درود پڑھنے والوں کے لیے پروٹوکول ہے کہ فرشتے آتے ہیں، اور خاص جمعے کے دن جو درود پڑھتا ہے وہ درود بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں درود پڑھنے والے کو بھی جانتا ہوں، اور میں درود پڑھنے والے کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے قبیلے کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں جو درود، چلو محبت سے پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو جو قریب ہو وہ کیسے نہ سنے؟ بھائی حضور علیہ السلام رحمت ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر، صرف عالم کے لیے نہیں، عالمین سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ اللہ کی رحمت ہیں، اور اللہ اپنی رحمت کے بارے میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان اور بھلائی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو نبی پاک بھی رحمت، اللہ کی رحمت اور مومنین کے قریب، تو جو قریب ہو وہ فریادیں کیسے نہ سنے؟ تو نبی تو اپنے امتی کے قریب ہوتا ہے، امتی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔